نصف صوفی خواجہ محمد اکرام الدین۔ ادبی اور غیر ادبی تاریخ میں ایسی بہت سی شخصیات کی مثالیں مل جائیں گی جن کے والدین انہیں جو بنانا چاہتے تھے وہ نہیں بن سکے۔ بعض چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا انجینئر بنے تو وہ وکیل بن گئے، کچھ کو وکیل بنانا چاہتے تھے تو وہ شاعر بن گئے، کسی کی تمنا تھی کہ ان کا بیٹا مولوی بن کر دین کی خدمت کرے۔ جن والدین کی خواہش اپنے بچوں کو دین کی خدمت میں لگانے کی تھی ان میں سے بیشتر دین کی خدمت میں کے بجائے بے دینی کے ساتھ ادب کی خدمت میں لگ گئے۔ اردو ادب میں اس کی نمایاں مثالیں موجود ہیں۔ البتہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دین اور ادب کو ساتھ لے کر والدین کی خواہش کا بھی لحاظ رکھتے ہیں اور اپنا دل بھی نہیں مارتے۔ ہمارے ایک عزیز ہیں جن کا نام خواجہ محمد اکرام الدین ہے۔ دینداری اور دنیا داری دونوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ یوں تو عمر میں ہم سے کافی چھوٹے ہیں لیکن نام ایسا رکھ لیا ہے کہ بلا وجہ احترام کرنا پڑ جاتا ہے۔ والدین نے محمد اکرام الدین نام رکھا، آپ نے دور اندیشی دکھائی اور اس میں ہوش سنبھالتے ہی خواجہ کا اضافہ کر لیا۔ اب ہر چھوٹے بڑے کو خواجہ صاحب کہنا پڑتا ہے، اور جو ان سے ملا نہیں ہے وہ بزرگان دین کی طرح احترام کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ملنے اور برتنے کے بعد احترام میں کچھ کمی آ سکتی ہے، لیکن ایسا کم ہوتا ہے کیونکہ آدمی بااخلاق ہے۔ ہر بڑے کو بھائی جان کہہ کر مخاطب کرنے کی عادت ہے اور چھوٹوں سے محبت کرنے کی۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ عموماً اولاد وہ نہیں بن پاتی جو والدین چاہتے ہیں۔ خواجہ اکرام الدین کو ان کے والد چاہتے تھے کہ بیٹا دین کی خدمت کرے۔ وہ خود متقی پرہیزگار تھے، تصوف سے رغبت تھی، صوفیانہ مزاج تھا۔ اکرام الدین سے بھی یہی امید تھی، اس لیے مدرسہ شمس الہدیٰ میں بھیج دیا، جس طرح ہمارے استاد ڈاکٹر تنویر احمد علوی کو ان کے والد نے دیوبند بھیج دیا تھا۔ لیکن وہاں کا دیو علوی صاحب کو بند نہ کر سکا۔ خواجہ اکرام کو بھی مدرسے کی پابندیاں روک نہ پائیں اور انہوں نے دن میں دین اور شام کو دنیا دیکھی۔ یعنی ایک دوست کی مدد سے ایک شبینہ اسکول میں داخلہ لے کر 10ویں جماعت بھی پاس کر لی۔ بس پھر کیا تھا، راستہ مل گیا۔ ابا نے مولوی بنانے کے لیے مدرسے میں بھیجا تھا، بیٹا ایک سند اور لے آیا، یعنی ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے میں سائنس۔ نہ صرف یہ بلکہ والد سے کالج جانے کی اجازت بھی چاہی۔ قیافہ شناس اور مزاج شناس بزرگ باپ نے بیٹے کے ارادے دیکھ کر انتقال سے قبل یہ سوچ کر اجازت دے دی کہ ایسا نہ ہو کہ زندگی بھر اس کشمکش میں رہے کہ ابا کی اجازت نہیں مل پائی تھی۔ وہ جان گئے کہ جب بغیر بتائے 10ویں پاس کر سکتا ہے تو آگے ضرور کچھ نہ کچھ کرے گا۔ ادھر والد اللہ کو پیارے ہوئے، ادھر خواجہ اکرام الدین کالج کے پیارے ہوئے، اور اتنے پیارے ہوئے کہ امتیازی نمبروں سے دنیاوی تعلیم کی سیڑھیاں چڑھتے چلے گئے۔ مدرسے کا بھرم رکھنے کے لیے داڑھی رکھ لی تاکہ ابا کی روح کو تکلیف بھی نہ ہو۔
کیا وہی جو دل نے کہا، دل میں کچھ اور تھا۔ علی گڑھ اور جامعہ ملیہ اسلامیہ جیسی یونیورسٹیوں کو چھوڑ کر ایسی یونیورسٹی کا انتخاب کیا جس کی دینداری اور دنیا داری کے بارے میں سب جانتے ہیں، جہاں کا ماحول پرفضا ہے، قدرتی نظارے ہیں، ہر طرح کی آزادی میسر ہے، چاہے ہرنوں کی طرح کلیلیں بھریے یا کوئل کی طرح کوکیے۔ خواجہ اکرام الدین گاؤں سے پٹنہ کے راستے دہلی آئے تھے۔ جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں انہیں گاؤں کی ہریالی بھی مل گئی اور پٹنہ کی بھاگتی دوڑتی زندگی بھی۔ بس انہوں نے پیچھے مڑ کر اس خوف سے نہیں دیکھا کہ کہیں مدرسہ شمس الہدیٰ کے مولوی انہیں پکڑ کر نہ لے جائیں، بلکہ انہوں نے ایک طویل القامت پٹھان کے دامن میں پناہ لی، جنہیں دیکھ کر مولوی بھی دور بھاگتے تھے۔ ہماری ملاقات خواجہ اکرام الدین سے اس وقت ہوئی جب وہ دہلی یونیورسٹی کے شعبۂ اردو میں ریسرچ ایسوسیٹ کی حیثیت سے آئے۔ غالباً یہ 1994 کی بات ہے۔ اس سے پہلے ملاقات کی کوئی وجہ ہی نہیں تھی۔ وہ جواہر لال یونیورسٹی میں طالب علم تھے، ہمیں شعبۂ اردو میں تدریسی خدمات انجام دیتے ہوئے تقریباً 10 سال گزر گئے تھے۔ خواجہ اکرام نے طالب علمی کے زمانے میں کوئی ایسا اچھا برا بڑا کام انجام نہیں دیا تھا جس کی وجہ سے اچانک مشہور ہو جاتے یا تمام اساتذہ کی نظر میں آ جاتے۔ البتہ پروفیسر نصیر احمد خان کے ساتھ رہنا ضرور ایک کارنامہ تھا۔ نصیر صاحب سے ہمارے رشتے بہت اچھے ہیں۔ ایک تو وہ علی گیرین ہیں، دوسرے استاد محترم پروفیسر قاضی عبدالستار کے چہیتے ہیں۔ دوران تحقیق کبھی نصیر صاحب کے گھر پر خواجہ اکرام سے ملاقات ہوئی ہو تو ہوئی ہو، اس لیے کہ بہت سے ریسرچ اسکالر آتے ہیں۔ شعبۂ اردو میں یہ دوسرے خواجہ آئے تھے۔ پہلے خواجہ تھے پروفیسر خواجہ احمد فاروقی۔ جب ہم دہلی آئے تھے تو معلوم ہوا کہ دہلی 22 خواجہوں کی چوکھٹ ہے، یعنی دلی میں 22 بزرگان دین کے مزارات ہیں۔ اردو والوں نے خواجہ احمد فاروقی کو دہلی کا 23واں خواجہ کہنا شروع کر دیا، اس لیے کہ خواجہ احمد فاروقی نے دہلی میں اردو کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ میرے خیال میں خواجہ اکرام الدین 21ویں صدی میں دہلی کے 24ویں خواجہ ہیں۔ خواجہ اکرام الدین نے دہلی یونیورسٹی میں 5 سال گزارے۔ ان 5 سالوں میں سب کا دل جیت لیا۔ JNU کے طالب علم اپنی سرگرمیوں اور باتوں سے لوگوں کا دل بہت جلد جیت لیتے ہیں، انہیں شیشے میں اتارنے کا فن آتا ہے۔ خواجہ اکرام الدین کے بعد ڈاکٹر محمد کاظم نے بہت جلد سب کے دلوں پر فتح پالی۔ خواجہ اکرام تو واپس چلے گئے لیکن ڈاکٹر کاظم ابھی تک موجود ہیں۔ دونوں کے مزاج میں عاجزی اور انکساری صوفیہ کی سی ہے۔ ہر ایک کو خوش رکھنے میں دونوں مہارت رکھتے ہیں، چاہے دوست ہو یا دشمن۔ خواجہ اکرام کو یہ سب وراثت میں ملا۔ وہ عزت سب کی کرتے ہیں، خواہ بزرگان دین ہوں یا بزرگان ادب۔ دہلی یونیورسٹی میں ان کا تقرر پروفیسر عبدالحق کی صدارت کے زمانے میں ہوا۔ خدا جانے کیسے اور کیوں ہوا، شاید خواجہ اکرام کی مذکورہ صفات کے سبب، ورنہ خواجہ اکرام پروفیسر نصیر احمد خان کے شاگرد تھے اور نصیر صاحب اور عبدالحق صاحب کے ایک دوسرے سے کتنی محبت کرتے ہیں یہ سب کو معلوم ہے۔ بہرحال 20ویں صدی کی آخری دہائی میں خواجہ اکرام نے اپنی محنت اور لگن سے
اردو والوں کے دلوں میں ایسی جگہ بنا لی کہ سب ان سے محبت کرنے لگے۔ اہل بہار انہیں اپنی طرف کھینچ رہے تھے تو دہلی والے نہیں چاہتے تھے کہ ان کی گھر واپسی ہو۔ ریسرچ ایسوسیٹ کی مدت کار پوری ہوئی تو پروفیسر وہاب اشرفی نے بحیثیت استاد انہیں رانچی بلا لیا، لیکن خواجہ اکرام کی پرواز تو بلند تھی، انہیں تو دنیا دیکھنی تھی۔ رانچی میں رہ کر یہ کہاں ممکن تھا۔ دہلی کی یاد ستانے لگی۔ استاد کو بھی کمی محسوس ہوئی۔ استاد شاگرد میں محبت ابھی باقی تھی۔ استاد نے حق استادی نبھاتے ہوئے واپس JNU میں بحیثیت اسسٹنٹ پروفیسر بلا کر اپنی استادانہ ذمہ داریوں سے سبکدوشی حاصل کی۔ شاگرد کو اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی مکمل آزادی دے دی۔ خواجہ اکرام 21ویں صدی میں اپنے پیروں پر ایسے کھڑے ہوئے کہ ان کے تمام معاصرین کے قد چھوٹے لگنے لگے۔ ترقی کی منازل اتنی تیزی سے طے کی کہ دیکھتے ہی دیکھتے پروفیسر ہو گئے۔ 1996 میں PhD مکمل کیا، 2013 میں پروفیسر ہو گئے، جبکہ بہت سے 1990 میں PhD کرنے کے بعد اسسٹنٹ پروفیسر ہونے کے لیے بھی گھوم رہے ہیں۔ احباب کو شبہ ہونے لگا کہ ضرور کوئی غیبی طاقت ہے جو ان کی مستقل مدد کر رہی ہے، ورنہ نہ تو دیکھنے میں ایسی کوئی پروقار شخصیت ہے کہ آدمی انہیں دیکھ کر احتراماً کھڑا ہو جائے یا کچھ پل دیکھتا رہے، اور نہ کسی وزیر یا امیر کے بیٹے ہیں کہ احترام کرنے یا ترقی دینے کے لیے مجبور ہو نہ ہو کوئی غیبی قوت ہی ہے جو جاپان سے امریکہ تک اور ہالینڈ سے مصر اور موریشس تک سب کو خواجہ خواجہ کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ یعنی ایران اور توران سب جگہ خواجہ ہی خواجہ ہے۔ کچھ تو ان کی علمیت اور ادبیت کے قائل ہیں اور کچھ ان کی خواجگی کے۔ شعبہ اردو میں خواجہ اکرام 5 سال رہے۔ ان 5 سالوں میں ان سے ہمارے قریبی رشتے بن گئے، اس لیے کہ وہ نہ زیادہ بچے تھے اور ہم نہ زیادہ بوڑھے تھے۔ دونوں کے سروں پر اچھے خاصے بال ہوا کرتے تھے اور کالے بھی تھے۔ البتہ خواجہ صاحب نے بزرگوں سے قربت کے لیے داڑھی بڑھا رکھی تھی۔ جیسی داڑھی اس زمانے میں تھی آج بھی ہے، البتہ رنگ بدل گیا ہے۔ ان کی داڑھی میں ایسی اشتراکیت ہے کہ اس پر کسی مذہب کا لیبل نہیں لگا سکتے۔ فقط لباس کی تبدیلی سے وہ ہر فرقے میں شمار ہو سکتے ہیں۔ یہی ان کا سیکولرزم ہے جو خانقاہوں کا وصف ہے اور JNU کی دین ہے۔ ہمارے اور خواجہ اکرام الدین کے تعلقات کی سلور جبلی ہو گئی، یعنی 25 سال بیت گئے۔ گزشتہ 20 سال میں خواجہ اکرام الدین نے بہت تیزی سے ترقی کی۔ یوں بھی خواجہ اکرام بہت تیز چلتے ہیں۔ چلتے وقت اکثر ان کے ہمراہی ان کے ساتھ دوڑتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ پیدل چلنے یا گاڑی چلانے دونوں ہی میں رفتار تیز ہے۔ طبیعت میں کچھ بے چینی سی ہے۔ کرسی پر بیٹھتے بیٹھتے چلتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ ذرا دیر میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سامنے بیٹھے طلباء بھی احتراماً کھڑے ہوتے ہیں، خواجہ پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ اسی اختلاجی صفت کے سبب متعدد ممالک کا سفر کر چکے ہیں۔ اتنے کلومیٹر کا سفر ابن بطوطہ نے بھی نہیں کیا تھا۔
دراصل خواجہ اکرام الدین پر ہر وقت کچھ نیا کرنے کی دھن سوار رہتی ہے۔ اردو کو جدید ٹیکنالوجی سے جوڑنے میں خواجہ اکرام نے اہم کردار ادا کیا، ورنہ اردو والے بہت کم ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں۔ ہم جیسے پرانے لوگ تو کاغذ قلم اور کتاب سے آگے نہیں بڑھ پاتے۔ بچوں کو تیزی سے موبائل پر ٹائپ کرتے ہوئے دیکھ کر رشک کرتے ہیں، اور نوجوانوں کو موبائل سے مقالہ پڑھتے ہوئے دیکھ کر حیران ہوتے ہیں۔ جب کسی کے اندر شوق ہوتا ہے تو راستے بھی ہموار ہو جاتے ہیں۔ خواجہ اکرام الدین کے شوق اور جوش کو دیکھ کر اوپر والے نے اور نیچے والی سرکار نے قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کی ڈائریکٹرشپ عطا کر دی۔ بس خواجہ صاحب کو تو اپنے شوق پورے کرنے کے لیے پوری سہولت مل گئی، اور کام اور تجربے کرنے کے لیے میدان مل گیا۔ اس ادارے میں بیٹھ کر اردو زبان و ادب کے فروغ کے لیے جو کام انہوں نے انجام دیے وہ قابل ستائش ہے۔ قومی کونسل کا دفتر جسولہ وہار میں ہے۔ جسولہ وہار ہمارے گھر سے زیادہ دور نہیں، پیدل بھی جا سکتے ہیں، لیکن خواجہ اکرام الدین کے آنے سے پہلے کبھی نہیں گئے، بعد میں بھی شاید 1 یا 2 بار ہی گئے، کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی، نہ انہیں ہماری اور نہ ہمیں ان کی۔ خواجہ اکرام نے قومی کونسل میں رہ کر اردو کے حوالے سے سب کا کام بھی کیا اور سب سے کام بھی لیا، کامیاب سیمینار کیے اور کارآمد کتابیں شائع کی۔ گزشتہ 2 دہائیوں میں خواجہ اکرام الدین کے نامہ اعمال میں تقریباً 2 درجن کتابیں اور 1.5 درجن سے زیادہ انعامات لکھے جا چکے ہیں۔ سیمیناروں اور کانفرنسوں کا تو شمار ہی نہیں۔ خدا جانے سیمیناروں میں اس قدر بلائے جانے کے پیچھے کون سی قوت اور لوگوں کی کون سی مجبوری کار فرما ہے۔ مجھے تو اس میں بھی کسی غیبی طاقت کا دخل معلوم ہوتا ہے، ورنہ خواجہ اکرام ابھی اتنے بزرگ تو نہیں کہ ہر جگہ صدارت اور افتتاح کریں۔ یہاں خواجہ اکرام کی دور اندیشی کی داد دینی پڑتی ہے، یعنی نام میں خواجہ کی اضافت نے انہیں بزرگی کا درجہ دے دیا۔ اب کتنے ہی جوان بننے کی کوشش کریں، لوگ تو بزرگ سمجھنے لگے۔ ان کے طالب علم بھی کسی پیر کی طرح ان کی عزت کرتے ہیں، ہم وقت مریدوں کی طرح ان کے اطراف جمع رہتے ہیں۔ ہندوستان کے طلباء میں خواجہ اکرام الدین جس قدر مقبول ہیں، اس سے کہیں زیادہ غیر ملکیوں میں ان کی مقبولیت ہے۔ اس کی وجہ خواجہ اکرام کی جدید ٹیکنالوجی سے واقفیت بھی ہے۔ وہ دہلی میں بیٹھ کر بھی غیر ممالک کے طلباء کو اردو کی تعلیم دینے میں مہارت رکھتے ہیں۔ خواجہ اکرام غیر ملکی لڑکیوں کی اردو تعلیم پر زیادہ توجہ دیتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں اور مانتے بھی ہیں کہ ایک عورت کے تعلیم یافتہ ہونے سے پورا خاندان تعلیم یافتہ ہوتا ہے۔ یعنی ایک خاتون اگر اردو سیکھتی ہے تو گھر کے دیگر افراد بھی اردو سیکھیں گے۔ خواجہ اکرام کا یہ مشن مصر، ایران اور ترکی میں بخوبی انجام پا رہا ہے۔ خواجہ اکرام کی عادت و اطوار میں اور اعمال دیکھ کر ایک بات کا مجھے یقین ہے کہ ملازمت سے سبکدوش ہونے کے بعد بھی ان کا بازار ہمیشہ گرم رہے گا، پر رونق رہے گا۔ ابھی جز وقتی صوفی ہیں، سبکدوشی کے بعد کل وقتی ہونے کے امکانات ہیں۔ ان کے مریدین کی تو ملک اور بیرون ملک کمی نہیں ہے۔ مرید بننے کے لیے کسی صنف کی تخصیص بھی نہیں۔
ہر صنف اور ہر طبقے کے آدمی کو ان کی خانقاہ میں آنے کی اجازت ہوگی، بلکہ ان کی خانقاہ تو جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے آن لائن خدمت خلق زیادہ کرے گی۔ یوں بھی اب دنیا میں ایسی وبائیں پیدا ہو گئی ہیں کہ سب کام فاصلہ قائم رکھ کر ہی کرنا پڑتا ہے۔ گوشہ نشینی بزرگان دین کا شیوا تھا، اللہ نے سب کو گوشہ نشین کر دیا۔ خواجہ اکرام الدین کی طبیعت میں گوشہ نشینی نہیں ہے، لیکن حالات سے مجبور ہیں۔ دلی کے 22 خواجہ کے مصنف جناب ظہور الحسن شارف صاحب لکھتے ہیں، بزرگان دین نے اپنی گفتار اور اپنے کردار سے ایک معیاری زندگی کا نمونہ پیش کیا ہے۔ کم کھانا، کم بولنا، کم سونا اور لوگوں سے کم میل جول رکھنا ان کا طریقہ کار تھا۔ خواجہ اکرام الدین کا شمار ابھی بزرگان دین میں نہیں ہے، بزرگان ادب میں ہے، اس لیے اپنی گفتار اور اپنے کردار سے معیاری زندگی کا نمونہ تو پیش کر دیا ہے، لیکن کم کھانا، کم بولنا، کم سونا اور لوگوں سے کم میل جول رکھنے پر ابھی عمل باقی ہے۔ جس دن اس مقام تک پہنچیں گے مکمل صوفی ہو جائیں گے۔